نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يحب التوابين صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما اللہم اہدنا الصراط المستقیم والاولیاء الکاملین والصحابة والتابعین والعلماء العاملین ومشایخ الکاملین ومرشد الکاملین اللہم یا دائم الفضل علی البریہ یا باسط الیدین بالعطیہ یا صاحب المواہب السنیہ یا دافع البلاء والبلیہ یا غافر الذنوب والخطیہ حق صلی علی محمد خیر الورا سجیہ واغفر لنا یا ربنا فی الصبح والعشیہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و شکر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ایک بار پھر ہمیں اس گھر میں ماہانہ محفل یارویں شریف اور محفل میلاد میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ پاک اہل خانہ کی کاوش کو اور اہل خانہ کی محبت کو اللہ پاک قبول منظور فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں اس آیت کریمہ کا آغاز ہی ان سے کیا، تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کلام کے شروع میں ان آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ بے شک، تو جو آگے کلام ذکر کیا جاتا ہے اس کلام کو، اس مضمون کو یہ شخص سے بالکل دور کر دیتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، کہ اس میں شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں، کہ 100% جو ہے اس میں کسی قسم کا شک ہی نہیں کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس سے پیار فرماتا ہے۔ انسان دنیا میں اگر کوئی جرم کرتا ہے تو دنیا کی کسی جج کے سامنے جب پیش ہوتا ہے تو وہ اس کو ملزم کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کے جرم پر اس کے لیے سزا متعین کی جاتی ہے کہ یہ ملزم ہے، اس نے جرم کیا ہے۔ بے شک وہ اگر اقرار بھی کر لیتا ہے کہ مجھ سے جرم ہوا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے، تو اس کی سزا ہے، لیکن قربان جائیں اس کریم رب کی رحمت پہ، اس غفار رب کی رحمت پہ، کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے اور سچے دل سے اقرار کرتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، باری تعالیٰ مانتا ہوں میں مجرم ہوں، مانتا ہوں مجھ سے خطا ہوئی ہے، باری تعالیٰ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، جب بندہ سچے دل سے معافی مانگتا ہے تو وہ بادشاہوں کا بادشاہ اس کی بارگاہ میں جب بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک تو نے گناہ کیے ہیں، بے شک تو نے جرم کیا ہے، لیکن سچے دل سے اگر میرے پاس آ کے توبہ کرتا ہے تو آ بندے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے۔ کتنے قتل کیے جی؟ 99۔ ایک کم 100 قتل کیے، 99 قتل کیے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اب میں توبہ کر لوں۔ وہ ایک راہب کے پاس گیا، جا کے اس نے اس سے کہا کہ میں نے اتنا
بڑا گناہ کیا ہے، 99 قتل کیے ہیں، آیا میرے لیے کوئی توبہ کا دروازہ ہے؟ اس راہب نے کہا کہ تیرے لیے توبہ کا دروازہ نہیں ہے، تو نے تو اتنا بڑا گناہ کیا وہ 99 قتل۔ اس نے کیا کیا کہ اس گناہگار شخص نے جس نے 99 قتل کیے، اس نے تلوار لے کے اس کو بھی قتل کر دیے، پورے 100 کر دیے۔ پھر بھی اس کے دل کے اندر جستجو، ایک لگن۔ جب اللہ کی طرف سے کسی کو ہدایت ملنی ہوتی ہے نا، تو پھر اس کا دل جو ہے اس کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اس کے دل کے اندر ایک کھٹکھٹا سا، ایک جستجو کہ شاید میری کوئی توبہ کا راستہ نکل آئے۔ پھر کسی اور کے پاس گیا، کسی عالم راہب کے پاس گیا، اس نے اس سے جا کے بات کی کہ میں نے اتنا گناہ کیا، 100 قتل کیے ہیں، آیا میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ اس شخص نے کہا ہاں، کوئی چیز تیری توبہ میں حائل نہیں ہو سکتی، تیرے لیے توبہ ہے، لیکن تو اس طرح کر کے فلاں جگہ کچھ اللہ والے بیٹھے ہو کر رہے ہیں، رب کو یاد کر رہے ہیں، رب کے پیارے ہیں، رب کے محبوب بندے ہیں، وہاں چلا جا اور وہاں جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کو یاد کر اور سچے دل سے توبہ کر، تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ وہ چل پڑتا ہے، جب چل پڑتا ہے، جب راستے میں پہنچتا ہے، رب کی منشا نے یہ چاہا، فرشتے کو حکم کیا کہ اس کی روح قبض کر لی جائے۔ اس گناہگار شخص کی روح قبض ہو گئی۔ جب روح قبض ہو گئی تو ایک عذاب کا فرشتہ آیا، ایک رحمت کا فرشتہ آیا۔ عذاب کا فرشتہ کہنے لگا کہ یہ جہنم کا حقدار ہے، اس نے 100 قتل کیے ہیں۔ رحمت کا فرشتہ وہ کہنے لگا کہ نہیں، یہ جنت کا حقدار ہے۔ آپس میں مجادلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دیا کہ ان کے درمیان جا کے فیصلہ کیا جائے۔ وہ انسانی شکل میں وہ فرشتہ آیا۔ اس فرشتے نے جب دیکھا کہ آپس میں جھگڑا ہے کہ رحمت کا فرشتہ کہہ رہا کہ جنت کا حقدار ہے، دوسرا عذاب کا فرشتہ کہہ رہا کہ نہیں عذاب کا حقدار ہے، اس فرشتے نے کہا، وہ انسانی شکل میں جو تھا، اس نے کہا کہ یوں کرتے ہیں کہ جس طرف سے راستہ ناپ لیتے ہیں، جس طرف سے یہ آیا ہے، اگر وہ راستہ زیادہ قریب ہے، وہ فاصلہ زیادہ قریب ہے تو عذاب کا حقدار ہے، اور جس طرف یہ جا رہا ہے، کس طرف جا رہا تھا؟ اللہ کے اولیاء کی طرف، اللہ کے پیارے بندوں کی طرف، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، جو رب کو یاد کرنے والے ہیں۔ اگر اس طرف وہ جس طرف جا رہا تھا وہ راستہ قریب ہے، وہ فاصلہ قریب ہے، تو پھر یہ عذاب کا مستحق نہیں، پھر رحمت کا مستحق ہے۔ جب راستہ، جب فاصلہ کون کیا گیا، جب فاصلے کو دیکھا گیا، تو جس طرف وہ جا رہا تھا، ابھی اس نے توبہ نہیں کی، ابھی صرف توبہ کی نیت سے وہ جا رہا تھا، جس طرف جا رہا تھا اللہ کے اولیاء کی طرف، وہاں جا کے اس نے پہنچنا تھا، توبہ کرنی تھی، پھر اس کے بعد معافی مانگنی تھی، ابھی مانگی نہیں ہے، لیکن صرف جا رہا ہے۔ اللہ کی منشا دیکھیں، اللہ کی رحمت دیکھیں کہ وہ فاصلہ کم ہے، پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ فاصلہ کم ہے۔ رب کی رحمت یہ چاہتی ہے کہ وہ فاصلہ کم ہے، میرے بندوں کی طرف سچے دل سے توبہ کے لیے جا رہا تھا، اے فرشتو اس کو بتا دو کہ اللہ پاک نے جو ہے وہاں کی طرف جانے کی وجہ سے، پیارے اولیاء کی طرف جانے کی وجہ سے ابھی توبہ نہیں کی ہے، لیکن وہاں کی نسبت نصیب ہو گئی، اس کے لیے عذاب نہیں ہے بلکہ اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ رب کی رحمت جو ہے دن کے ٹائم پکارتی ہے کہ ہے کوئی گناہگار جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اس سے رات کی تاریکی میں کوئی گناہ سرزد ہوا، وہ مجھ سے معافی مانگے، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ سبحان اللہ۔ پھر رات کی تحریکی میں رب کی رحمت، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کی رحمت بار بار پکارتی ہے کہ ہے کوئی ایسا گناہگار شخص جس سے دن میں کوئی گناہ سرزد ہوا اور وہ رات کی تحریکی میں مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک اور حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، دیکھیں توبہ کی کتنی فضیلت ہے، فرمایا جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے
جب وہ توبہ کر کے ہٹتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے آج ماں کے پیٹ سے دنیا میں پیدا ہوا ہے، سبحان اللہ، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت تو بار بار پکارتی ہے کہ بندے آ میرے قریب، نحن اقرب الیک، کہ بندے میں تیرے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں، تو مجھ سے توبہ طلب کر میں تیری توبہ قبول کروں، تو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگ تیرے گناہ معاف کر دوں، تو مجھ سے عذاب جہنم جو ہے اس سے چھٹکارا مانگ، میں تجھے اس سے چھٹکارا دے کے تجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ جنت عطا فرما دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تصوف کا جو لفظ ہے، تصوف جس پہ صوفیاء اولیاء چل کے اللہ کے ولی بنتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے بنتے ہیں، مرد حق مرد کلندر بنتے ہیں۔ تصوف کا جو اگر آپ دیکھیں تا صاد واو فا 4 حروف ہیں۔ تا سب سے پہلا حرف ہے، اس کے بعد صاد ہے، اس کے بعد واو ہے، اس کے بعد فا ہے۔ تو پہلا حرف ہی جو ہے وہ کیا ہے؟ تا سے مراد اولیاء کہتے ہیں صوفیاء کہ تا سے مراد توبہ ہے، سبحان کہ اللہ، اولیاء کرام سب سے پہلے جو ہے توبہ کا دروازہ کھولتے ہیں، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے توبہ۔ بعض اولیاء کا یہ معمول رہا اور رہتا ہے کہ دن میں کئی بار وہ توبہ کرتے ہیں، جسے توبہ نصیب ہو جاتی ہے۔ پھر تصوف کی سواد سے مراد صفائی، پھر ان کا تن من دھن، ان کے لطائف خمسہ، ان کے ساری جسم ساری روح جو ہے اس کو صاف کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ ایک خوراک جسم کی خوراک ہے اور ایک خوراک جو ہے روح کی خوراک ہے۔ جسم کی خوراک رزق حلال ہے اور روح کی خوراک کیا ہے؟ روح کی خوراک جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے روح کی خوراک بھی پوری ہوتی ہے، رزق حلال سے جسم صاف ہوتا ہے، جسم پرورش کرتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے جو ہے بندے کی روح پرورش کرتی ہے، یعنی روح اس کی صاف ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان پھر اللہ، جب اس کی روح اور جسم پاکیزہ انداز سے پرورش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تصوف کی واو سے مراد وفا، پھر اس کے وفا کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی وفا اللہ رسول کے ساتھ ایسی وفا ہوتی ہے کہ اس کا اٹھنا بھی اللہ رسول کے لیے ہوتا ہے، اس کا بیٹھنا بھی اللہ رسول کے لیے ہوتا ہے، اس کا مال بھی اللہ رسول کے لیے ہوتا ہے، اس کی اولاد بھی اللہ رسول کے لیے ہوتی ہے، اس کا ٹائم بھی اللہ رسول کے لیے ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کی ہر گھڑی کی ساعتیں جو ہیں وہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہوتی ہے۔ وفا کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو اللہ اس کے رسول کے لیے اپنی جان بھی قربان دینے سے پیچھے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر تصوف کی آگے فا، جسے یہ 3 سٹیپ نصیب ہو جاتے ہیں، پھر تصوف کی فا کی طرف وہ بندہ بڑھتا ہے۔ فا سے مراد فنا فی اللہ و فنا فی الرسول، پھر وہ بندہ اللہ کے عشق محبت میں، اللہ رسول کے عشق محبت میں اتنا فنا ہو جاتا ہے کہ اس کے خون کے قطرے قطرے سے جو ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان پھر اللہ، اس کے خون کے قطرے قطرے سے اللہ اس کے رسول کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ رب سے اس قدر محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ رب تعالیٰ پھر جو ہے فرماتا ہے کہ جبریل کو کہتا ہے، جبریل اس بندے سے مجھے پیار ہے لہٰذا تو بھی اسے پیار کرنا شروع کر دے۔ صرف یہاں تک نہیں بلکہ اللہ آگے بھی فرماتا ہے کہ اے جبریل مجھے بھی پیار ہے، تو بھی پیار کر، آسمان والوں میں بھی یہ منادی کر دی جائے، اعلان کر دیا جائے کہ اللہ فلاں بندے سے پیار کرتا ہے۔ اے آسمان والو، اے فرشتو، اے حورو، آسمان میں جو کوئی بھی ہے، اے ساری آسمان والی مخلوقات، رب اس بندے سے پیار کرتا ہے، جبریل بھی پیار کرتا ہے، اب تم بھی سارے پیار کرنا شروع کر دو۔ صرف یہاں تک نہیں بلکہ جبریل کو رب حکم دیتا ہے کہ جبریل اس بندے سے مجھے پیار ہے، اب جاؤ اہل زمین والوں کے پاس،
ان اہل زمین والوں میں بھی اعلان کر دو کہ رب اس بندے سے پیار کرتا ہے، تم بھی سارے پیار کرنا شروع کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو تصوف کی جو پہلی تا ہے توبہ، اور اکثر کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ اکثر اولیاء مادر ذات ولی نہیں گزرے۔ ایک ہوتا ہے مادر ذات ولی جو پیدائشی طور پہ ولی، جیسے سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی، آپ کے والد گرامی بھی ولی، بڑے اللہ کے اولیاء میں، پھر آپ خود پیدائشی طور پہ ولی۔ لیکن اکثر اولیاء ایسے ہیں کہ جو پیدائشی طور پہ ولی نہیں تھے، انہوں نے بعد میں آ کے ایسی سچی توبہ کی، ایسی سچی توبہ کی کہ اللہ پاک نے ولایت میں ان کو مقام عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت فضیل بن ایاز، آپ کو سن کے بڑا تعجب ہوگا، یہ وہ اللہ کے ولی ہیں کہ جو ولایت پانے سے پہلے بہت بڑے ڈاکوؤں کا سردار تھے۔ ڈاکوؤں کا سردار، چوری بہت بڑا گناہ ہے، اور جو چوروں کا سردار ہو اس سے آپ اندازہ لگا لیں، چوروں کا جو سردار ہو تو وہ کتنا بڑا اس کے لیے گناہ ہے۔ اب تو افسوس ہمارے اس معاشرے میں جو جتنا بڑا چور ہے اتنا بڑا جو ہے وہ لیڈر بن جاتا ہے۔ اگر انصاف کا تقاضا ہو، اور اگر جو ہے دین اسلام کا قانون ہو، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون سا شخص جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، وہ جو ہے جا کے مسلمانوں کا لیڈر ہوتا ہے، مسلمانوں کا امیر ہوتا ہے۔ المختصر، حضرت فضیل بن ایاز آپ لوٹا کرتے تھے، مال لوگوں سے لوٹنا، ڈاکو جو تھے۔ ایک بار ایسے ہوا کہ آپ دو شہادتیں ملتی ہیں، ایک یہ کہ ایک بار آپ دیوار پہ کھڑے تھے، کسی محبوبہ کی عشق میں ساری رات کھڑے رہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ کیا اللہ کے بندوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ خدا کے خوف سے وہ ایمان کی طرف آ جائے؟ جب یہ آپ کے کانوں میں یہ آواز پڑی، وہاں یہ سب کچھ چھوڑ دیا، کہا کہ ہاں اب وہ وقت آ چکا ہے۔ ڈاکے، چوری، سب کچھ چھوڑ دی، جنگل میں جا کے ہو کی ضربیں لگانا شروع کر دی، اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا، سچی توبہ کی، اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ ایک مقام ایسا آ گیا کہ آپ کو ولایت مل گئی، آپ کو ولایت مل گئی۔ ایک بار آپ جنگل میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، وہاں سے کچھ قافلہ آیا۔ قافلے والے جب جنگل میں پہنچے تو ان کو پتا تھا کہ یہاں فضیل نامی ایک ڈاکو، ایسا ڈاکو ہے کہ جو لٹے بغیر نہیں چھوڑتا۔ وہ سارے رک گئے، آپس میں چہمگوئیاں کرنے لگے کہ یہاں سے کیسے گزریں گے، اگر یہاں سے گزریں گے تو فضیل نامی ڈاکو لٹ لے گا۔ حضرت فضیل آپ کے کانوں میں یہ بات پڑی، آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ باہر آئے، ان قافلوں والوں سے بات کی، یہ نہیں بتایا کہ میں ہی وہ ڈاکو ہوں، کہا کہ کیا مشکل ہے، کہا کہ ہم نے یہاں سے گزرنا ہے، لیکن ڈر اور خوف یہ اس بات کا ہے کہ ہم یہاں سے گزریں گے، فضیل نامی ایک ڈاکو ایسا ڈاکو ہے جو لٹے بغیر نہیں چھوڑتا، تو ہم ڈر رہے ہیں کہ یہاں سے کیسے گزریں گے۔ آپ نے یہ نہیں شو کیا کہ میں ہی ہوں، آنکھوں میں آنسو جاری ہے۔ آپ نے کہا کہ ارے قافلے والوں سن لو، تمہیں اب کسی قسم کا ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے، وہ ڈاکو تو چھوڑتا رہی ہے۔ کہا میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، اب فضیل نامی ڈاکو جو ہے وہ لٹنے کے قابل نہیں رہا، وہ اب لٹ نہیں سکتا۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ وہ خود کسی کی محبت میں لٹ چکا ہے۔ پھر وہ فضیل نامی ڈاکو جو ہے، انہوں نے جب توبہ، سچے دل سے توبہ کی، تو جب سچے دل سے توبہ کی تو آج تاریخ میں ان کا اولیاء کرام کی کتابوں میں، تصوف کی کتابوں میں ان کا نام آتا ہے، اللہ کے بڑے اولیاء کرام میں، تصوف میں بڑے اولیاء کرام میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شقیق بلخی رحمہ اللہ، اقبال نے کہا نا کہ شاید کہ اتر جائے میری بات تیرے دل میں، بعض اوقات انسان کو ایک لفظ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے، لیکن یاد رکھے کہ اللہ پاک اسی کی حالت بدلتا ہے جسے اپنی حالت بدلنے کا خیال ہو، جسے اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو پھر اس کی حالت نہیں تبدیل ہوتی۔ تو حضرت شقیق بلخی رحمہ اللہ
آپ بھی مادر ذات ولی نہیں تھے، آپ بادشاہ تھے، ولایت ملنے سے پہلے آپ کا توبہ کا سبب کیسے بنا؟ آپ کے دور میں قحط سالی شروع ہو گئی۔ قحط کہتے ہیں کہ اناج، گندم، سب کچھ، آٹا، یہ چیزیں ختم ہو جائیں۔ بازار سے گزر رہے ہیں، ایک شخص بڑا بشاش بیٹھا ہوا غلام، آپ اس کے پاس گزرے اور آپ نے دیکھا کہ ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص جو ہے اس کے لیے پریشانی کا عالم ہے، وہ پریشان حال ہے۔ یہ ایک شخص ہے بڑا خوش، بڑا حشاش بشاش بیٹھا ہو، مثلا 20 افراد پریشان ہوں، ایک خوش ہو، تو ہر بندہ جب دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے یار یہ سارے پریشان ہیں، یہ خوش ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو وہ بڑا پریشان کہ کیا وجہ ہے، سارے پریشان، پورا شہر جو ہے پریشان ہے، ایک ہی شخص بڑا خوشحال ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا اور کہا کہ بتا بھائی، تو غلام ہے، آٹا ختم ہے، غلہ ختم ہے، قحط سالی ہے، سارا شہر پریشان ہے اور تو اتنا خوشحال ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس وجہ سے خوشحال ہوں، میں اس کا غلام ہوں جو اس پورے شہر کا جو ہے حاکم ہے، پورے شہر کا جو مالک ہے۔ مجھے اپنے مالک پہ یقین ہے کہ میرا مالک مجھے بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ وہاں ہی حضرت شقیق بلخی کی کایا پلٹ گئی، اوپر دیکھا، نگاہ اوپر کی، عرض کی باری تعالیٰ یہ غلام اپنے مالک پہ جو ہے شہر کا مالک ہے، اس پہ کتنا یقین ہے اس کو کہ میرا مالک مجھے بھوکا نہیں چھوڑے گا، اور تو جو میرا مالک ہے تو سارے جہانوں کا مالک ہے، واللہ خیر الرازقین ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ارے اگر یہ غلام جو ہے اپنے مالک پہ جو ایک شہر کا مالک ہے اتنا یقین ہے تو میں تجھ سے کتنا دور ہوں۔ سارا کچھ چھوڑ کے سچے دل سے توبہ کی، اللہ کو اتنا یاد کیا، ایسی توبہ کی کہ آپ کا نام بھی بڑے اللہ کے اولیاء میں شمار کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو توبہ جو ہے جب انسان سچے دل سے کر لیتا ہے تو پھر اس کے رستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سامعین گرامی قدر، یہ میرا آج کے دن موضوع بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، بالغ ہونے سے لے کر آج تک نہ جانے کتنے ہم نے گناہ کیے ہیں۔ آج ہی سورہ زلزال میں درس دے رہا تھا تو اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے، قیامت کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح زلزلہ آئے گا، اور قیامت کے دن جو ہے سب کی نیکیاں کھل جائیں گی، سب کے گناہ کھل جائیں گے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کھل کے سامنے آ جائے گی، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کھل کے سامنے آ جائے گا۔ یہ آنکھیں بھی ہم نے گناہ میں لگا دی ہیں، یہ زبان بھی، اس سے بھی ہم گناہ کرتے ہیں، ہاتھوں سے بھی گناہ کرتے ہیں، پاؤں سے بھی گناہ کرتے ہیں، ہمارا دل کے جو خیالات ہیں وہ بھی گناہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج تو ہم بڑے بن تن کے بیٹھتے ہیں، آج تو ہم نہ جانے اپنے پہ کتنا فخر کرتے ہیں، میں کتنا نیک ہوں، کتنا حاجی ہوں، کتنا عالم ہوں، کتنا قاری ہوں۔ یہ تو کل قیامت والے دن جب نیکیاں کھلیں گی، جب بدیاں کھلیں گی، سب کا سب سامنے کھل کے آ جائے گا، تو پھر وہاں کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں۔ کل جو ہے آپ سب کو معلوم ہے شب بارات ہے، شب بارات کا کل دن ہے، مبارک دن ہے، بڑی افضل والی رات ہے۔ تو کل انشاءاللہ العزیز ایک عظیم الشان محفل کا اہتمام ہم نے کیا ہے جامع مسجد گلزار مدینہ کوٹ جبی، جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں، تو وہاں انشاءاللہ محفل ہوگی، ذکر اذکار ہوگا، خطاب ہوگا۔ اس محفل شب برات کے حوالے سے بتایا جائے گا اس رات کی اہمیت کیا ہے، اور ساتھ ہی جو اس کے بعد دعا، اس کے بعد اپنے گناہوں کی توبہ کی جائے گی، اس کے بعد صلاۃ التسبیح ہوگی، اس کے بعد سحری کا بھی انتظام ہے، قبرستان بھی انشاءاللہ حاضری دیں گے۔ تو آپ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے، غنیمت جانے نہ جانے اگلے سال ہم میں سے کون ہوگا نہیں ہوگا۔ کئی ساتھی پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، آج وہ قبروں کی زینت بن چکے ہیں، تو ہمیں موقع اللہ پاک کی جانب سے مل رہا ہے، تو کل کی رات ساری رات ہم عبادت میں گزاریں۔ اگر وہاں نہیں جا سکتے، یہاں قریب کہیں دیکھیں،
شب برات کی جہاں کی محفل سجی ہے اس محفل میں جائیں، اللہ کو یاد کریں، توبہ استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔